بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، اولا پہلا، بیتن گھر، وزیا جو بنایا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو ببکہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن جو بابرکت ہے، واو اور ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس بے شک جو پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین یقیناً وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بہت برکتوں والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 96 ہے، جس میں اللہ رب العزت بہت ہی پیارے خوبصورت گھر، بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت گھر کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ گھر ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اتفاق یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اتفاق سے یہ ہو گیا، کوئی بھی کام اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ کی کسی خصوصی کرم کی وجہ سے آج جب ہم یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اور کل بھی جب ہم اس کے بعد والی آیت مبارکہ پڑھیں گے، تو یہ ہوگا بہت ہی خوبصورت دنوں کے آغاز سے چند دن پہلے کی بات ہوگی، یعنی کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ حج مبارک کے جو ارکان ہیں اور جو کام ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور ان دنوں میں ہم سب کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سب کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ کاش یہ جو قافلے جا رہے ہیں، یہ جو لوگ ویڈیوز لگا رہے ہیں، جو سٹیٹس لگا رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ ویسے تو عمرے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جانا، مسجد نبوی میں جانا، بیت الحرام میں جانا، یہ سب بھی بہت تڑپ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو 24 گھنٹے اور پورا سال رہتی ہے، لیکن ان دنوں میں کچھ ایک عجیب سی کیفیت ہر مومن کی ہو جاتی ہے، ہر بندے کو دل کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، پھر وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ اس اتنے مہنگائی کے دور میں جب اسلامی ممالک نے اور خصوصاً پاکستان نے حج کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے، ایک عام بندہ جب سعودی عرب میں جائے گا تو اس کا خرچہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا، جبکہ حج کرنے والے کے لیے چلے ٹھیک ہے وہاں پر بھی لوازمات ہیں اور انتظامات ہیں، سب کچھ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ہم لوگ یہ کہ ہم سب کو دل کرتا ہے کہ ہم بھی جائیں اور خانہ کعبہ دیکھیں اور مسجد نبی کے اندر جائیں، اور وہاں پہ ہم اپنی آواز کے ساتھ درود و اسلام پیش کریں جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، وہ گلیاں دیکھیں جہاں پہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو سب سے پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے جو بنایا گیا تھا وہ بیت اللہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جو لوگوں کا گھر، جیسے ہم جسے گھر کہتے ہیں، وہ مراد ہے، حالانکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہوں گے تو انہوں نے پہلے اپنا گھر رہنے کا کوئی ٹھکانہ انتظام کیا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہو، بعد میں اپنا گھر بنایا ہو۔ بہرحال جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ تو پہلا گھر، اب اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہی بنا دیا تھا اپنے گھر سے پہلے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، مطلب لوگوں کی جو زندگی کا مقصد ہے نا عبادت، اس عبادت کے لیے یہاں پہ ہمارے لیے ایک معنی نکلتا ہے کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، حالانکہ لوگوں کا گھر تو نہیں ہے، وہ لوگ تو نہیں اس کے اندر رہتے، تو یہ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو گویا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنتا ہے وہ ان کے ٹائلوں اور ماربل اور لاکھوں اور کروڑوں روپے کی کوٹھیاں اور گھروں سے بہت ہی زیادہ افضل گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے، یعنی کہ لوگوں نے وہاں پر اللہ کی عبادت کرنی تھی، سب سے پہلے اس کو بنایا گیا۔
اور یہ سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے۔ ہم اکثر بچوں کو جب یاد کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا، تو ہمیں رٹا رٹایا جواب ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو میری پیاری بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے تو تعمیر کیا تھا، لیکن سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اللہ کے حکم سے اور فرشتوں کی نگہبانی میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ جو جبرائیل علیہ السلام کو بتا کے بھیجا اس کے مطابق، جگہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ کس جگہ میں؟ مکہ مکرمہ میں۔ یاد رکھیے یہ بات۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ سیلاب آیا اور تمام دنیا تباہ ہوگی تو اس میں جو خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، خراب ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ اس پیارے سے گھر کے لیے ایسے ورڈز بھی نہیں بولنے چاہیے۔ تو بہرحال منہدم کا ورڈ ہے، عربی کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ہے، یعنی کہ اس کے آثار وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو اس وقت پھر نشانات ختم ہو گئے۔ دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے جب ان کو حکم آیا، انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب وہاں اور اہلیہ کو وہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، اور بعد میں جب وہ بڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کو حکم دیا گیا کہ یہاں پر آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو انہوں نے یہ فرشتے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسی جگہ، اسی بنیادوں پہ جو آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں نا، بنیادیں نہیں ختم ہوئی تھیں، انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس لیے جو مشہور وہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، کیونکہ قرآن کریم میں بھی بہت زیادہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمیں درست جواب بچوں کو بتانا چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی بہت عرصے تک خانہ کعبہ اپنی اصل حالت میں موجود رہا، لیکن بہت عرصے کے بعد پھر یہ منہدم ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے کسی قبیلے نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو بچپن میں اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوا واقعہ یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کو انہوں نے دوبارہ سب نے پروگرام بنا کے جو اس کی تھوڑی تھی تعمیراتی کام کی ضرورت تھی تو انہوں نے کیا، اور پھر اس میں حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آئی تھی تو تمام قبیلوں میں لڑائی جو ہے نا کا امکان پیدا ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہتا کہ میں افضل ہوں، میں رکھوں گا، دوسرا کہنے لگا میں رکھوں گا۔ کرتے کرتے نوبت جو ہے نا کرتے غارت تک پہنچ گئی، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ آج صبح دیکھتے ہیں جو شخص سب سے پہلے یہاں پر آئے گا وہ اس خانہ کا اس کو حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ نصب کرے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے کرم سے، پھر وہی بات یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اتفاق سے، اللہ کے جو ہے مرضی سے، منشا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں کر گئے۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو لوگ تعمیریت کے کام کر رہے تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ عقائد جہاں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے کہا کہ جو بھی آئے گا اس سے ہم اس کو وہ خانہ کا حجر اسود کو نصب کرے گا یا پھر یہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، جو بھی ہوا واللہ عالم۔ تو عقائد جہاں کو دیکھ کے ان کے چہرے کھل اٹھے، انہوں نے کہا صادق اور امین آ گیا، یہ تو بہت ہی صحیح فیصلہ کرے گا اور ہم سب کو منظور ہے کہ یہ رکھے۔ عقائد جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، آپ کا طریقہ، آپ کا رہن سہن، آپ کا سب کچھ ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ آپ پہ جان دیتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کو پسند کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ، اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور سارے قبیلے والوں کو کہا کہ ان کے سردار ایک ایک کر کے اس کو پکڑیں اور ایک ایک کونا اس کا پکڑیں، اور پھر آرام کے ساتھ اس کو سب نے اٹھایا، اوپر کیا اور نصب کرنے والی جگہ کے قریب اس کو لے کے آئے، اور آقا دو جہاں نے وہ پتھر اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ لیا۔ پتھر کیوں؟ حجر اسود، حجر کہتے ہی پتھر کو ہے، اسود کہتے ہیں سیاہ سیاہ پتھر جو جنت سے آیا تھا۔ اور ٹی وی پہ اور موبائل پہ، نیٹ پہ، ہر جگہ آپ سب نے خانہ کعبہ دیکھا ہوگا۔ بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے تو وہ ایک مشین ملتی تھی، جو کوئی حج عمرے پہ جاتا تھا یا جو کوئی جاب کرتا تھا ان کے پاس ہوتی تھی، تو ہم لوگ بڑے شوق سے جو ہے نا ان سے جا کے دیکھتے تھے، اس کو کھول کھول کے وہاں پہ وہ اس کو گول گھماتے تھے۔ پہلے خانہ کعبہ نظر آتا، پھر مسجد نبی نظر آتی، پھر جو ہے نا حجر اسود نظر آتا، پھر کوئی عمرہ کر رہا ہے، اس طرح مختلف جو ہے نا خاص شعار جو ہے وہ وہاں پہ دکھائے جاتے تھے۔ وہ دور اگر آپ یاد کریں، آپ میں سے کسی نے اسے دیکھا ہو تو پھر کتنی وہ بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ اس طرح سے دیکھتے تھے، اور آج جو ہے ٹی وی پہ اور نیٹ پہ ہر جگہ، لیکن اب اس طرح ہم دلچسپی سے دیکھتے ہی ہیں۔ ہاں اسٹیٹس پہ جب خانہ کعبہ کے جو بہنیں بہت زیادہ اس طرح اشتیاق بڑے اشعار وغیرہ لگاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کہ ہم جائیں تو دیکھ کے حسرت ہوتی ہے اور دل کرتا ہے دیکھنے کا، لیکن بہرحال بہت زیادہ وہ اوپن ہونے کی وجہ سے وہ کشش نہیں
نہیں رہی جو اس دور میں ہم دیکھتے تھے اور جس طرح ہمیں طلب ہوتی تھی. اب بہت زیادہ سب نے دیکھ لیا, لیکن ریئل دیکھنے میں اور آن لائن دیکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے. یہ بہت پیارا, میری پیاری بہنوں میں معذرت چاہتی ہوں, میں زیادہ بول رہی ہوں. اصل میں نے 2 آیات مبارکہ تیار کرنی تھی, ان دونوں کو میں نے اکٹھا کے سیٹ اپ بنایا تھا, لیکن پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے پیارے گھر کی بات ہو رہی ہے تو آگے والی آیت مبارکہ کے اندر بھی بہت تفصیل تھی, تو میں نے اس کا پورا پیٹرن پھر دوبارہ چینج کیا اور ایک آیت اسی لیے کر رہی ہوں کہ میں اچھی طرح بول سکوں. بہرحال وہ پیارا خوبصورت گھر اللہ پاک میری ہر اس بہن کو, ویسے تو اللہ پاک سب کو دکھائے, لیکن اللہ پاک میری وہ بہت پیاری 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 بہنیں جو رب کریم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے میری اس پلیٹ فارم میں جڑی ہوئی ہیں, جو میرے ساتھ لگ کے ہم سب مل کے, میں نہیں کہتی کہ میرے ساتھ کوئی خاص بات ہے, لیکن چونکہ میں دعا کر رہی ہوں اور میرا دل ان سے ایک اللہ پاک نے ایک کشش ڈال دی ہے. میں کتنی بھی مصروف ہوتی ہوں, کتنی میری جو ہے ترتیب خراب ہو چکی ہے گھر کی اور باقی چیزوں کی, لیکن اس سب کے باوجود جب میری کسی بہن کا میسیج آتا ہے اور وہ رب کریم کا پیغام گروپ سے ہوتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں, میں ان کو جواب دوں. حالانکہ وہ کبھی کبھی یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے, تو یہ تو میری اولاد اور میرے گھر والے جانتے ہیں کہ میری ٹائم کی کیا کنڈیشن ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر اپنے اس گروپ ممبرس کے لیے دعا کر رہی ہوتی, میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہوں, میں اپنے پیارے اللہ جی سے رب کریم سے دعا گو ہوں. رب کریم کا کلام پڑھتے ہوئے, رب کریم کے کلام کے اندر خانہ کعبہ کا ذکر پڑھتے ہوئے, آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے گھر کی بارے میں پڑھتے ہوئے میں اپنے پیارے اللہ جی سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک میری ہر اس بہن کو, ہر اس بیٹی کو, ہر اس ماں کو جو یہ سن رہی ہیں اور جو اس کلام کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں اور شوق سے, میرے ساتھ نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں میں بول رہی ہوں کچھ, وہ اس وجہ سے ہر روز شوق کے ساتھ موبائل کھولتی ہیں, اوپن کرتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ ہمارے رب نے آج کے دن ہمیں کون سا میسج دیا ہے. بیٹو میری پیاری بہنوں, قدر ہمیں کرنی ہوگی کہ ہم ہر روز اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آیت آئی ہوتی ہے, ایک میسیج آیا ہوتا ہے. دیکھیں ہم اتنا مطلب موبائل کا ہمارے اندر وہ ہو گیا کہ ہر وقت ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ابھی اتنی کس کا میسیج ہوگا, گھنٹہ اگر مصروفی کی وجہ سے موبائل نہ دیکھیں تو ایک دم اوپن کرتے ہیں اور دل میں کہیں نہ کہیں کسی خاص بندے کے میسیج کا ہمیں انتظار ہوتا ہے, کسی گڈ نیوز کا انتظار ہوتا ہے, کسی اچھی سی بات کا. تو ہم ایسا کریں کہ ہم ہر روز سوچا کریں کہ آج کون سی آیت ہوگی, آج ہم سے رب کیا کہہ رہے ہوں گے, آج ہم سے کون سی بات بتائیں گے ہمیں, اور یہ فرق ہمیں کون سی بات بتائے گی کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو میری پیاری بہنوں, پھر ہم رب کریم کے سے اسی وجہ سے دعا کر رہی ہوں کہ رب کریم جو میری پیاری بہنیں اس قرآن کریم کی آیت کا انتظار کرتی ہیں اور اس کو سنتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ان کو تو یہ پیارا گھر دکھا دے, یہ پیارا گھر دکھا دے رب کریم, یہ پیارا گھر دکھا دے رب کریم. رب کریم آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. میری ایک دوست کہتی تھی کہ ہمیں اپنے استطاعت اور اپنی اس کے مطابق ہی اللہ سے مانگنا چاہیے, ہمیں اللہ کی شان دیکھ کے مانگنا چاہیے. رب کریم ہماری حالت, ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے, لیکن رب کریم ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں نا, تو ساری کائنات کا مالک ہے رب کریم, تو پوری جہان کو ایک کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے. تو رب کریم اس وجہ سے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ جی, اللہ جی, اللہ جی, ہر طلب رکھنے والی بہن کو, مجھے اور میری بہنوں کو ہمیں حج کروا دینا, یا اللہ ہمیں حج کروا دینا, یا اللہ حج کے لیے ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے عمرے کے لیے جانا بھی بہت اچھا ہے, رب کریم وہ بھی کرے گا تو تیرا احسان ہوگا, ہم تیرے شکر گزار ہوں گے کہ ہم دوبارہ تیرے گھر میں گئے, تیرے نبی کے گھر میں گئے. لیکن رب کریم اگر تو نے حج کے لیے ہمیں بلا لیا نا, تو پھر یہ ہوگا کہ حج کے مشکل پیٹرنس ہوتے ہیں, مشکل کام ہوتے ہیں وہ سب کچھ, لیکن رب کریم اس میں ہم پھر باؤنڈ ہو جائیں گے نا, پھر ہم تیرے گھر کا ایک ایک کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے نا. رب کریم ہم حج کر سکیں گے نا, حج اکبر کریں گے نا, کیونکہ تو نے کہا ہے نا کہ حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو رب کریم ہمیں حج کروا دینا, تیرے لیے کیا مشکل ہے رب کریم, اگر 12 15 16 لاکھ ہے تو یہ کیا چیز ہے رب کریم. جب ہم نے اتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے, سب کچھ بنا لیا تیرے حکم سے, تیرے کرم اور تیرے فضل سے, تو اللہ پاک تو حج کے لیے بھی تو ہمیں اتنے پیسے دے سکتے ہیں, تو حج کے لیے بھی ہمارے گھروں کے انتظام کر سکتے ہیں, ہمارے بچوں کے, ہمارے رہنا سہنا سب کچھ کر سکتے ہیں, صحت و عافیت کے ساتھ, محرم کے انتظام کے ساتھ تو ہمیں بلا سکتے ہیں. تو رب کریم, رب کریم, رب کریم میری ساری بہنوں کو, ساری بہنوں کو رب کریم جس کے اندر جتنی طلب ہے اس کے حساب سے رب کریم
کریم ہمیں خانہ کعبہ بھی دکھا دے، مسجد نبوی بھی دکھا دے، اور صرف دکھانا دے یا اللہ، یا اللہ صرف دکھانا دے یا اللہ، وہاں جا کے ان جگہوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ، وہاں کے جو طور طریقے ہیں یا اللہ، وہاں جا کے سچی توبہ کر کے ان جگہوں پہ جا کے ان کا حق ادا کر کے عبادات کر کے ذکر اذکار کر کے پاک صاف ہو کے آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمیں حج مبارک کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، کچھ مشکل نہیں ہے یا اللہ، آنے والی آیت مبارکہ بھی ہے جس میں حج کا ذکر ہے، اور یا اللہ، یا اللہ، آنے والا ہفتہ بھی ایسا ہے کہ جس میں حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، رب کریم حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، رب کریم کو ایک سال ایسا بنا دے جس میں ہم لوگ بھی حج کے لیے جو ہے رب کریم ہم حج کی تیاریاں کر رہے ہیں یا اللہ، اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ خوشی اور سکون کے ساتھ ہم حق ادا کرنے جائیں اور اس کو کر کے آ جائیں یا اللہ، اس کو اس کی تمام طریقوں اور لوازمات کے ساتھ کر کے آ جائیں، رب کریم ہماری یہ دعا قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، بکہ تک کا لفظ آیا ہے، اصل میں بکہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ تعمیر کی اور یہ وادی جب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام یہاں پہ آئی اور یہ پھر آباد ہوئی، انشاءاللہ یہ پیارا کلام اگر ہم سنتے رہے، ہم پڑھتے رہے تو درمیان میں بہت ساری جگہیں ایسی آئیں گی جس میں مزید ہم ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی کا نام بکہ رکھ دیا تھا اور پھر اس کو بکہ کہتے تھے، بکا رونے سے بھی ہے، او بکا کرنا رونا، تو پھر وہاں وادی میں جا کے نا رونا بھی بڑا آتا ہے، بڑے گناہ یاد آ جاتے ہیں، وہاں جا کے بندے کو رونے کا دل کرتا ہے، بڑے بڑے گنہگار وہاں رونے لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا، لیکن بعد میں بکہ بکہ کہتے 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 یہ مکہ بن گیا، لوگ عام جو ہے نا اس زبان پہ یہ مکہ چڑھ گیا، سب لوگ اس کو مکہ مکرمہ کہنے لگے، تو بہرحال مکہ کا ورڈ بھی صحیح ہے، اور بکہ جو اس کا اصلی جو ہے وہ نام ہے بکہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بکہ، یعنی بکہ عربی میں اور اس کو اردو میں مکہ کہتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ کیوں یہ فرمایا اللہ پاک نے یہاں پہ؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اعتراض یہ کیا، آپ کو پتہ ہے، وہ اعتراض در اعتراض کرتے تھے، اور یہی حال ہمارا ہے، عمل ہم کریں نہ کریں دوسروں پہ اعتراض ہم بہت کرتے ہیں، ہمیں اعتراض کی عادت کو کم کرنا چاہیے، بہت اعتراض بھی اچھی بات نہیں ہے، جو کر رہا ہے جیسا کر رہا ہے وہ خود سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے لیے سمجھدار ہے، ہمیں ہر بات پہ ہر چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آرگیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ہر چیز پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام سے، عراق سے شام گئے تھے، پھر شام میں ان کی ساری زندگی وہ رہے تھے، ان کی اولادیں بھی شام میں ہوئی، اور ان کا جو ہے نا قبلہ جو بیت المقدس تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ سارا کچھ، تو تم لوگ یہ کیسے مسلمان ہو، تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہیں نماز پڑھتے، بیت المقدس کو اتنی عزت نہیں دیتے، زیادہ عزت تم مکہ مکرمہ کو، خانہ کعبہ کو دیتے ہو؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے، پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، جبکہ بیت المقدس تو بہت بعد میں بنا تھا، جب وہ سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے اس دور میں، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اسی وقت انہوں نے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی۔ بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس بیت المقدس پہ ہم کیا کہیں، بیت المقدس پہ بہت بولنے لگے تو پھر ہماری آوازیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے پاس الفاظ کم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت بیت المقدس کی قرب و جوار میں رہنے والے اللہ پاک ہمارے غزہ کے بہن بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کی آسان فرمائے، اللہ رب العزت ان کے جذبہ جہاد کو تو سلامت رکھے، لیکن ان کے دشمن کو غارت کر دے اللہ، بنی اسرائیل کو، اسرائیل یہود و نصارہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دے، جو مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بیت المقدس کی اہمیت بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں، پہلا گھر تو وہی ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، جو مکہ میں ہے، جو خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، ہدن مبارکن، برکت والا ہے، برکتیں دیکھیے آپ نے نا
کتنی برکتیں ہیں وہاں پہ وہ بذات خود وہاں پہ فروٹس وغیرہ کھجور کے علاوہ کم ہوتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر موسم میں ہر طرح کا پھل وہاں پہ ملتا ہے۔ گوشت کیا تو وہاں پر ایسا ہے کہ ہر وقت قربانیاں، صدقے، خیرات، اس طرح کا بھی گوشت وہاں پہ کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر عمرے اور حج وغیرہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا، کاروبار، بزنس، سب کچھ ہے۔ بس یہ کہ آج کل جو ہے نا وہاں پہ جو گورنمنٹ وغیرہ ہے اس کے اندر جو ہے نا عمل کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ باقی بہت برکت والا ہے، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ وہاں جانے سے انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، ایمان والوں، جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مسلمان نہیں ہوتے اللہ ان کو بھی اس خانہ کعبہ کے توفیل ہدایت عطا فرماتے ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ خواب دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ نظر آیا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ بہرحال یہ خانہ کعبہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا تو جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ کیوں کہ ہم جب اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم سارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ایک رہنمائی ہے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی لیے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا، یہ کہیں حدیث میں قرآن کریم میں نہیں لکھا ہوا، لیکن بڑے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں مت کیا کرو۔ تو ایک عادت بنی ہوئی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیڈ وغیرہ اس طرف نہ بچھائیں جدھر خانہ کعبہ، بلکہ بیت الخلاء کو بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی طرف اس کا منہ یا اس کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف نہ، اور یہ دوسری ڈائریکشن میں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ اگر ہمیں خانہ کعبہ سے محبت ہے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم یہاں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو بہرحال ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت ہم سب کو وہ جگہ دکھائے۔ آیت ایک ہونے کے باوجود جو بڑی ہوگی میرا اچھا فیصلہ کہ ایک آیت کی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ حقیقی ہدایت اور برکت جو خانہ کعبہ کے توفیل جو ملنے والی اللہ پاک ہم سب کے نصیب میں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔